کریں گے بڑا ہی پیک دن ہے اور بہت ہی نیوزی دن ہے. بڑی تیزی سے ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور آج جو نیوز فلو کو اور نیوز جو ہیڈ لائنز ہیں اس کو ڈومینیٹ کیا ہے وہ یہ قانون سازی جو آج پارلیمنٹ میں ہوئی ہے. اس میں تقریباً 6 بل جو ہیں آج حکومت نے ٹریجری بینچز نے پاس کیے. اس میں جو کانسیکوینشل چیزیں ہیں ناظرین وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. بہت بڑا سرپرائز آیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے. کہا یہ جا رہا تھا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے اس پہ جو ہے وہ قانون سازی ہوگی اور ججز کی تعداد کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی, لیکن پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑی سرپرائز جو ہے وہ بھی سامنے آئی. تو بنیادی طور پر جو آج بلز پاس ہوئے ہیں جو قانون سازی ہوئی ہے اور بڑی تیزی سے ہوئی ہے, پہلے نیشنل اسمبلی سے اس کے فوراً بعد ہی سینٹ سے اب سے کچھ ہی دیر پہلے جو ہے وہ سینٹ نے بھی مکمل طور پر ان تمام بلز کو پاس کیا اور اب یہ باقاعدہ قانون بن چکے ہیں. اب اس میں جو اہم ترین چیزیں ہیں وہ بنیادی طور پر 3 ہیں ناظرین. پہلا تو جو سروسز چیفز ہیں ان کی جو مدت ملازمت ہے جو پہلے 3 سال تھی اس کو بڑھا کے اب 5 سال کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر بھی کچھ تھوڑی مزید جو ہیں وہ سب کلازز بھی موجود ہیں جس میں ایکسٹینشن یا ری اپوائنٹمنٹ کا جو ایک آپشن ہے وہ بھی اب اوپن ہے. یعنی اب 5 سال کے لیے تینوں سروسز چیفز آرمی نیوی اور ایئر فورس جو ہیں ان کی جو ہے وہ مدت ملازمت ہوگی. دوسرا ججز کے حوالے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد 34 کر دی گئی ہے اپ ٹو 34, یعنی کہ میکسیمم 34 ہو سکتے ہیں, اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کتنے ججز ہوں. اس کے پیچھے بھی گورنمنٹ نے ایک لاجک دی ہے. اور تیسرا جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جس میں بھی جو ہے وہ کچھ ترامیم آئی ہیں اور بنیادی طور پر جو ہے وہ جو اب چیف جسٹس اور جو سیکنڈ سینئر موسٹ ہیں ان کے علاوہ جو پریزائڈنگ جج ہوں گے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ان کا بھی بہت اہم ترین رول آ گیا. ناظرین اب یہ 3 بڑے ایشوز ہیں, لیکن جو سروسز چیفز کے حوالے سے جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم جس طریقے سے کام کرتا ہے تو سب سے زیادہ جو انٹرسٹ ہے, سب سے زیادہ جو ڈیبیٹ ہے اور جو بحث مباحث ہے وہ اسی حوالے سے کہ اس کا کیا مطلب ہے ہمارے نظام کے لیے اور جس طریقے سے یہ فریم ہو رہا ہے, کیونکہ جس میں جو اپوزیشن ہے اس کا بھی جو ہے وہ رسپانس آ گیا کچھ ہی دیر میں وہ بھی میں آپ کو سنواؤں گا. لیکن بنیادی طور پر جس طریقے سے اب یہ پوری ڈیبیٹ فریم ہو رہی ہے وہ دو اینگلز ہیں. ایک وہ جو گورنمنٹ دے رہی ہے جو ان کا موقف ہے اور ایک جو مخالفین دے رہے ہیں. بنیادی طور پر وہ 2 چیزیں کیا ہیں. پہلی چیز جو آرگیومنٹ آ رہا ہے وہ یہ کہ جی تمام تر جو یہ چینجز کیے گئے ہیں جو ترامیم کی گئی ہیں جس میں عدلیہ میں بڑے فنڈامنٹل چینجز ہو رہے ہیں اور obviously جو سروسز چیفز کا جو ٹینیور ہے اس میں اس کو بڑھایا ہے کہ یہ سٹیبلٹی لے کے آئے گا, یہ کنٹینیوٹی لے کے آئے گا اور پاکستان کو جو ہے وہ ان دونوں چیزوں کی بہت سخت اشد ضرورت ہے اگر ہم نے تھوڑا سا سٹیبل ہونا ہے. اور جو دوسرا اس کا موقف ہے وہ ظاہر بات ہے یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ حکومت سرکار یہ چاہ رہی ہے کہ عدلیہ کے اوپر کنٹرول لیا جائے, زیادہ جو ہے وہ انفلوئنس اثر و رسوخ جو ہے وہ سرکار کا ہو اور ظاہر بات ہے اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے پاکستان کی سیاست میں وہ بھی اس سے بڑھ رہا ہے. یہ وہ موقف ہے جو اس کے مخالفین دے رہے ہیں. ان معاملات پہ آج تھوڑا سا ہم گہرائی میں جائیں گے اور ہمارے پاس تجزیہ کار بھی اور سیاستدان بھی موجود ہیں جن سے پوچھیں گے کہ ایکچولی آج کا اتنا جو کانسیکوینشل دن ہے اس سے ہاؤ ول دس ٹرانسلیٹ انٹو واٹ ہیپنس ان دا کمنگ ڈیز. ذہن میں یہ بھی رکھیے ناظرین کہ کل جوڈیشل کمیشن کا بہت ہی اہم ترین پہلا اجلاس ہے اور بڑے فنڈامنٹل ڈیسیشن جو ہیں اس میں لیے جانے ہیں. تو میں اپنے دونوں مہمانوں کی طرف ابھی جو 2 مہمان جوائن کر رہا ہوں, لیکن پہلے ویری کوئکلی ہمارے جو اسپیشل کورسپونڈنٹ صدیق ساجد جو سارا دن جو ہے وہ پارلیمنٹ سے ان معاملات کو کور کرتے رہے وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے باہر سے ہی. جی صدیق السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ ابھی لیٹسٹ اپڈیٹ کیا ہے؟ سینٹ سیشن بھی ختم ہو گیا ہے, قانون سازی وہاں سے ہو گئی ہے, مکمل ہو گیا پورا کا پورا پروسیس؟ جی فاض صاحب بالکل مکمل. اب اس کا ایک آخری حصہ رہ گیا ہے. اب سے تھوڑی دیر بعد کیونکہ ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجود ہیں, آپ کا پروگرام کا نام بھی جو ریڈ زون فائلز ہے تو ریڈ زون میں موجود ہیں. تو آج اس حوالے سے جو ابھی ایک آخری مرحلہ ہے وہ صدر مملکت کے دستخطوں کا ہے. قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی ہے. تو چونکہ اب سینٹ نے بھی اس کو پاس کر لیا تو اب اس کو وزارت قانون و پارلیمانی امور کے ذریعے جو ہے وہ صدر مملکت کو بھجوایا جائے گا اور یہ اطلاعات ہیں کہ آج ہی اس کے اوپر رات کو جو ہے وہ دستخط ہو جائیں گے, جس کے بعد یہ تمام جو بلز ہیں یہ قوانین کی جو شکل ہے یہ اختیار کر لیں گے اور یہ فوری جو ہے وہ نافذ العمل جو ہے وہ ہو جائیں گے. اور اس میں جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ آج یہ سارا جو ہے وہ سڈنلی ہوا اور سرپرائزنگلی یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا گیا. بالکل کوئی انفارمیشن نہیں تھی اور اس کا
تاکہ اپوزیشن کو تیاری کا موقع نہ مل سکے، اور اس میں حکومت جو ہے وہ کامیاب رہی۔ تو ان بلز کو جو خاص طور پر سروسز چیفز کی مدت ملازمت بڑھانے کے حوالے سے یا ججز کی تعداد جو ہے وہ یکدم 34 تک لے جانے کے حوالے سے، تو یہ آج بالکل جب یہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تو اس وقت یہ تجویز وزیر اعظم کی طرف سے حیرت انگیز طور پر یہ سامنے آئی کہ ہم یہ جو ہے وہ ترمیم کرنے جا رہے ہیں تو تمام جو اراکین ہیں وہ موجود رہیں۔ یہاں پہ فاض صاحب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ حکمران جماعت کی جو اتحادی ہے وہ ویسے حکومت میں شامل نہیں ہے لیکن لیجسلیشن میں ساتھ دیتے رہے ہیں پیپلز پارٹی، ان کی طرف سے تھوڑا سے ریزرویشن شو کیے گیا، اور اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اجلاس جو 4 بجے شروع ہونا تھا تقریباً کوئی وہ 2 گھنٹے اور 40 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ وہ تاخیر ہوئی اس وجہ سے کہ پیپلز پارٹی کو اعتماد میں لیا جاتا رہا، اور پھر اسپیکر چیمبر میں ایک اچھی خاصی بیٹھک جو ہے وہ ہوئی، اور ان کی وجوہات سے بھی آگاہ کیا گیا کہ یہ کیوں ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے وہ پھر اتحادی بھی ساتھ آ گئے۔ صدیق ساجد بہت شکریہ